محترم المقام، واجب الاحترام مسلمانوں و مومنوں، ربیع الاول کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے پچھلے جمعہ میں حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کی شادی اور پھر عبداللہ کا انتقال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری مختصر بیان ہو چکے ہیں۔ آج سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا ہے مختصراً کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو روایت کرتے ہیں کہ بی بی آمنہ کو ایک روشنی نظر آئی جو ایک طرف کسریٰ کے محلات نظر آئے اور دوسری طرف قیصر روم کے محلات نظر آئے، اور یہ جو ہے تو بت گر گئے، سرنگوں ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا دیکھنے آ گئے۔ دادا نے دیکھا، پیار کیا، چوما، پھر پوچھا آمنہ اس کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، جیسے ہی میں نام سوچتی ہوں تو میری زبان پر صرف ایک نام آتا ہے اور کانوں میں آواز آتی ہے کہ محمد محمد، اس کا نام محمد ہوگا۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ واقعی اس نام کا کوئی آدمی ہم نے نہیں سنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد نام کا کوئی آدمی نہیں سنا۔ آخر کار طے ہوتا ہے، اس کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔ یہ محمد اس دنیا میں جب تشریف لائے اور اس وقت مکے کے شہر کے دستور کے مطابق بچوں کو گاؤں کی عورتیں پرورش کرنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے لے کے جاتی تھیں، ان کا معاوضہ لیتی تھیں، اور جو ہے تو یہ حضرت رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی جو ہے تو لینے کے لیے عورتیں آئی ہیں۔ اس وقت عورتیں جو گاؤں وغیرہ کی آئی تھیں، انہوں نے جب سنا کہ یہاں یتیم بچہ ہے تو اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، باقی بچے وہ لے کر چلتی بنی۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، وہ بھی آئی بچہ لینے کے لیے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہاں بچہ ہے تو وہ لینے کے لیے آ گئیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، چوما اور کہا کہ یہ بچہ تو میں لے جاؤں گی۔ تو گھر والوں نے وہ بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں برکتیں، رحمتیں وہاں جائیں۔ پہلے ان کے مال میں، اونٹنیوں میں، بکریوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، نبی کی آمد کی وجہ سے دودھ آنے لگا۔ پہلے وہاں تنگ دستی رہتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہاں خوشحالی آنے لگی، اور اللہ رب الجلال نے برکتیں اور رحمتیں بھی وہاں نازل فرمائیں، اور جو ہے تو یہ برکتوں اور رحمتوں میں زندگی گزارنے لگے۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیہاتی ماحول میں پرورش پانے لگی۔ بی بی حلیمہ کی ایک چھوٹی لڑکی تھی جس کا نام شیمہ تھا، اور وہ نبی کو گود میں اٹھا کر جو ہے تو پیار کرتی، کھلاتی، ادھر ادھر گھماتی رہتی اور کہتی رہتی، لولی دیتی، لوری دے کر کہتی اللہم ابق لنا محمدا، اللہم ابق لنا محمدا، رأیت رجلا مشددہ، اے رب ذوالجلال جو ہے تو حضرت محمد کو باقی رکھ، میں اسے جو ہے تو جوان دیکھوں، اسے طاقتور دیکھوں، اور رہے تو
रजुलन शबाबा, मैं इसे जो है तो जवान आदमी देखूं, इसको बड़ा कर दे। और जो है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह परवरिश पाने लगी। अल्लाह की रहमतें भी इस कबीले पर, इस गांव पर आ गईं, क्योंकि शायर कहता है कि नज़र नज़र पे रहमतें, नज़र नज़र पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, जहाँ जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया, जहाँ नज़र पड़ी, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। तो इस तरह जो है तो वहाँ रहमतें आ गईं, बरकतें आ गईं, खुशहाली आ गई। तो इसी तरह बीबी आमना को जब ज़रूरत होती थी वो लाती थी, ये दिखाकर फिर वापस चली जाती थी। खर्चा वगैरह जो दस्तूर के मुताबिक होता था वो उनको देते थे। तो इस तरह जो है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश होती है। और जब 5 या 6 साल के होते हैं तो हलीमा दस्तूर के मुताबिक वापस लाती हैं उसको, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाते हैं, और अपने दादा उससे प्यार करते हैं और उसकी माँ उससे प्यार करती हैं। और इस तरह जो है तो माँ को ख्याल होता है कि अब्दुल्ला की कब्र को देखूं और अपने मेके जाऊं। मदीना में उसका मेका था और वहाँ जो है तो अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया था। तो इस तरह जो है तो अपने बेटे, अपनी बांदी को लेके काफिले के साथ बीबी आमना जाती हैं और वहाँ जाती हैं, अब्दुल्ला की कब्र को देखती हैं, अपने मेके वालों से मिलती हैं। और जाहिर है कि इंसान है, सदमा तो होता है। अब्दुल्ला की कब्र को देखकर उसे सदमा बहुत हुआ। तो इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत है कि वापसी में वो बीमार हो जाती हैं। अब वह एक जगह है, वहाँ काफिला ने पड़ाव डाला। अब जो है तो ये बीमार हैं, उस वक़्त के हिसाब से जो उनके पास कोई जड़ी बूटी मैसर थी, कोई चीज़ मैसर थी, उसको देने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो फैसले होते हैं उनको कोई टाल नहीं सकता। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब जो पहले ही वफ़ात पा चुके हैं, नबी की पैदाइश से पहले ही जब वो बीवी के पेट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उस वक़्त वफ़ात पा चुके थे। नबी ने अपने वालिद को नहीं देखा। अब जो है तो 6 साल की उम्र है, अभी माँ भी इस दुनिया से चली गई और वहाँ जो है तो इसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर जाती है। तो वहाँ काफिला वाले जो है तो उसको कब्र खोद कर, अबवा गांव है और वहाँ के कब्रिस्तान में पहाड़ी इलाका है, वहाँ उसको दफन करते हैं। अब जब वापसी होती है तो किताबों में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों ने देखा, रवाना होने लगे तो देखा कि मोहम्मद नहीं हैं। आके लोगों ने देखा तो अपनी अम्मी की कब्र से चिमटे हुए थे। अम्मी अब्बू नहीं है, वो पहले चला गया, तू भी चली गई, अब मेरा क्या होगा? अम्मी जान मेरे साथ चलो, मैं भी नहीं जाऊंगा। जैसे बच्चे कहते रहते हैं, जिद करते रहते हैं। तो इसी तरह जो है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 6 साल के बच्चे हैं, आके बांधी आमना की उसे सीने से लगाती हैं, बेटा चल। नहीं, अम्मी को साथ लेके चले। अगर अम्मी नहीं चलती तो मैं भी नहीं चलता। रोते हैं और जो है तो बहलाते हैं उसको, इसको जो है तो चुप कराते हैं, कोशिश करते हैं उठो, लेकिन फिर नबी कब्र को सीने से लगाते हैं, लेट जाते हैं। अम्मी उठ जा, तो उठती क्यों नहीं? अब अम्मी मनु मिट्टी तले जो दफन हो जाए वो कैसे उठ सकती है? पिछले दिनों एक वाकया सुना है कि कोई आदमी अपनी माँ की कब्र पर फूल और खुशबू चादरें लेके गया कि माँ की कब्र पर चढ़ाऊं। वहाँ देखा 2 बच्चे हैं,
اور قبرستان میں رو رہے ہیں۔ ابا جان اٹھو، ماسٹر کہتا ہے کتابیں کاپیاں نہیں لاؤ گے، بستہ نہیں لاؤ گے تمہیں داخلہ نہیں ملے گا، ہمیں داخلہ نہیں ملتا۔ ابو اٹھو، ہمیں بستہ دلا دو، ہمیں کاپیاں دلا دو، ہمیں کتابیں دلا دو۔ اس آدمی نے سوچ کر یہ بچے تو اسکول میں داخلہ کے لیے اپنے باپ کی قبر سے مانگ رہے ہیں، میں پھولوں کی چادریں چڑھا رہا ہوں، میں دیگوں کی آرڈر دے رہا ہوں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں ان بچوں کو جو ہے تو کتابیں کاپیاں دلا دوں۔ بچوں کا ٹھیک ہے بیٹے اٹھ جاؤ، آ جاؤ، تیرے ابو نے تمہارا بندوبست کر لیا ہے۔ اس نے آرڈر دیا بستے کا، آرڈر دیا کتابوں کاپیوں کا، اور پھر ان دونوں بچوں کا خرچہ لگا دیا تاکہ وہ اسکول پڑھیں، تعلیم حاصل کریں۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کے قبر سے لپٹ جاتے ہیں کہ امی جان اٹھو، میرے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، تم کیوں رک گئی ہے؟ لیکن ظاہر ہے جو چلے جاتے ہیں وہ واپس آتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی کو تسلی دلا کر پیار کر کے قافلے کے ساتھ جو ہے تو لے آیا گیا۔ اب جو ہے تو دادا ہیں عبد المطلب، اور وہ پیار کرتے ہیں اور وہ ہر وقت خیال کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں۔ اب باپ کا پیار بھی نچھاور کرتے ہیں۔ دادی تو ویسے ہی پیار کرتی تھی، لیکن دادا بھی باپ اور ماں دونوں کا پیار نچھاور کرتے ہیں، بہت خیال داری کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہو جاتی ہے تو دادا بھی ایک دن سو گئے تو نہیں اٹھے، وہ بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ گئے، لیکن اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو کہا کہ دیکھو بھتیجے کا خیال کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس پر توجہ دینا، کہیں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ میرے عبداللہ کی نشانی ہے، میری بہو آمنہ کی نشانی ہے۔ اب جو ہے تو میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرا چل چلاؤ ہے، لیکن اپنے بھتیجے محمد کا خیال کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، میں اس کا خیال کروں گا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس کا خیال کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے تو شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، چلنے لگے تو ماں بھی عدم کو روانہ تھی، یوں کچھ وقت کے بعد دادا کا بھی سایہ اٹھا دیا گیا، اور جو ہے تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ نہیں تھا، 6 سال میں چلنے لگے تو ماں نہیں تھی، اب جو ہے تو 9 سال کو پہنچے تو دادا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ سہارے پسند نہ آئے پروردگار کو، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو، یوں رفتہ رفتہ ہر سایہ اڑتا چلا گیا۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے تو اس کا دادا بھی چلے جاتے ہیں، اب جو ہے تو پھر چچا اس کا خیال کرتے ہیں، اور جب جوان ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے ہیں، اپنی بکریاں بھی کبھی کبھار چلاتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے تاجر تھے جو مثالی تاجر تھے۔ تاجر کیا کہتے ہیں، اپنی چیز کے عیب کو چھپا کر بیچتے ہیں، قیمت زیادہ لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر تھے جو اپنی چیز کے عیب بتاتے تھے کہ اس میں یہ عیب ہے، اور مناسب قیمت میں بیچتے تھے۔ جب منڈیاں لگتی تھیں، جب بازار لگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تاجر تھے، پہنچتے ہی اس کا مال ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، کیونکہ اس تجارت میں زیادہ کھوٹ نہیں تھی۔
زیادہ اونچ نیچ نہیں تھی اور بد اخلاقی نہیں تھی، خوش اخلاقی تھی۔ اور جب بڑا سرمایہ لے کر قافلے کے ساتھ جاتے تب بھی ہاتھوں ہاتھ نبی کا مال بک جاتا، اور جب خود منڈی میں اپنا سامان لے جاتے ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ لیکن ایک دوسری بات لوگوں نے عجیب دیکھی، کوئی بیوہ جس کا کمانے والا نہ ہو، ایک اجنبی دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی مدد کرتے، کسی کو آٹا پہنچایا، کسی کو گھی پہنچایا، کسی کو ضرورت کی اور چیز پہنچائی، اور کسی کو غلہ پہنچایا۔ تو اسی طرح یہ تاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر تھے جو جتنا کماتے آدھا ان غریبوں کو دے دیتے، آدھا جو ہے تو پھر خود رکھ لیتے۔ اس طرح جو ہے تو ایسا تاجر تھا، اور جو ہے تو جب کوئی بکری ذبح کرتے اور جو ہے تو عزیز قریب رشتہ داروں کو بھی کھلاتے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرتے۔ اور نوجوانی تھی، اور جو ہے تو نوجوان شراب پیتے، یہ شراب سے دور، کہتے انسان کو بہکاتا ہے، عقل ٹھکانے نہیں ہوتی، میں شراب نہیں پیتا۔ نوجوان جوا کھیلتے، یہ جوا سے دور، کہتے اس میں جو ہے تو پرایا مال مفت میں ملتا ہے یا اپنا مال مفت میں چلا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں کھیلتا۔ بدکاری سے دور، کہتے یہ اچھا نہیں ہے، انسان کو جو ہے تو حرام سے بچنا چاہیے، بدکاری سے بچنا چاہیے، حلال طریقہ نکاح ہے، اس کے ذریعے انسان اپنے جذبات کو، شہوات کو پورا کرے۔ بدکاری سے دور، جوا سے دور، جھوٹ سے دور، اور جو ہے تو غلط کاموں سے دور، نشے سے دور، ہر چیز سے دور۔ ایک دفعہ نوجوان لڑکوں نے مشورہ کیا کہ ایک گانے والی آ رہی ہے، فلان گاؤں میں کنسرٹ ہے، میوزک کی محفل ہے، محمد کو تو لے جانا ہے، محمد کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہر وقت کنی کتراتا ہے۔ اور پھر جب وہ آپس میں لڑتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، نبی ان کی صلح کراتے تھے، محمد گالی گلوچ سے دور ہوتے تھے، لڑائیوں سے دور ہوتے تھے، جہالت سے دور ہوتے تھے، یہاں تک اس کا نام صادق اور امین پڑ گیا، سچا اور امانت دار، ایماندار، اس کا لقب صادق اور امین پڑ گیا۔ لوگ اس کو صادق کہتے، لوگ اس کو امین کہتے، لوگ اسے سچا کہتے، لوگ اسے امانت دار کہتے۔ ایک دفعہ نوجوانوں نے زبردستی کی، اب تو تمہیں چلنا پڑے گا، فلانا گانے والی آ رہی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی آواز اچھی ہے، بہترین گاتی ہے، تمہیں چلنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے دامن پکڑا، کسی نے جو ہے تو سر کو پکڑا، اور جو ہے تو جیسے نوجوانوں میں حجت ہوتی ہے، اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ابھی گانا شروع نہیں ہوا، ابھی وہاں پہنچے نہیں، تو جب قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو ہے تو ایسا کرتے ہیں، مجھے پیشاب کرنا ہے، مجھے اجازت دے دو۔ اور نے کہا ہاں پیشاب کر کے آ جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ گاؤں سے بہت ہٹ کے جاتے تھے، دور جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہٹ گئے، جہاں محفل تھی، جہاں میوزک تھی، جہاں گانا بجانا تھا، جہاں شرابیں پی جاتی تھیں، جہاں جوئے کی کھیلے جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہٹ گئے اور تقاضا پورا کیا۔ پیشاب کرنے کے بعد ابھی گانا شروع نہیں ہے، تو نبی نے کہا میں تھوڑا لیٹتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ نبی جیسے ہی لیٹ گئے، نیند آ گئی، اور وہ جا کر ساتھی ہلا گلا میں مشغول ہو گئے، گانے میں مشغول ہو گئے، نشے میں مشغول ہو گئے، جوئے میں، سٹہ بازی میں مشغول ہو گئے، جیسے کہ نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، وہ مشغول ہو گئے۔ جب محفل عروج پر تھی تو دیکھا کہ محمد تو ہے نہیں،
ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، اب جب کنسرٹ ختم ہو جائے گا، محفل ختم ہو جائے گی، اسے دیکھیں گے۔ جب ختم ہو گئی محفل، ادھر ادھر دیکھا نہیں، اور واپسی میں اس جگہ پہنچے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دور واپس چلے گئے تو دیکھا نبی سو رہے ہیں۔ اے محمد اٹھ، تو کیا کر رہے ہیں یہاں؟ نبی تو نیند میں تھے، اللہ نے نیند طاری کر دی۔ دوستوں نے سوچا گانا سنے، اللہ نے سوچا نہ سنے، کیونکہ نبی نے ارادہ کیا تھا کہ میں نہیں سنوں گا۔ جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بند کمروں سے بدکاری سے بچایا، تو اسی طرح سامنے میوزک تھی لیکن نبی کو اللہ نے بچایا، نیند طاری کر دی، نبی سو گئے۔ تو اس طرح ہر چیز سے پاک۔ تجارت اچھا تاجر تھا، مشہور تاجر تھا، غریب غربا کا خیال کرتا تھا، اور جو ہے تو 25 سال عمر ہو جاتی ہے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو مشہور تاجرہ ہیں، مشہور خاندانی شریف عورت ہیں، اور وہ بیوہ ہو چکی ہیں، اس نے سلام بھیجا کہ میرے تجارت کا مال لے جاؤ، میں جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو بھی دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے مشورہ کرتے ہیں، چچا کہتے ہیں ہاں بیٹا اس کا سامان لے جاؤ، کیونکہ وہ بہت سامان بیچتی ہے اور آپ کو جو ہے تو معاوضہ صحیح ملے گا، آپ اس کے چلے جائیں۔ تو پھر نبی کو اس نے قافلہ کا سربراہ بنا کر تجارت کے لیے بھیجا۔ ابھی جو ہے تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اس طرح جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور جو ہے تو واپس کیسے آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے جو جو کام کیے ہیں ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ نبی نے تجارت کس طرح کی، نبی نے اجارہ کس طرح کیا، نبی نے ملازمت کس طرح کی، نبی نے جوانی کیسے گزاری، نبی نے دوستوں کے ساتھ وقت کیسے گزارا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔